امام مہدی کا نزول کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلے گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے. Imam Mahdi comes, Allah will rectify him in one night. He's not going to be a religious scholar. He's not going to be a reviver as such. He's going to be a normal person. قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. بات امام مہدی کے حوالے سے ہو رہی تھی تو قاسم بن عبد الکریم وہ بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے. امام مہدی وہ پاکستانی نہیں ہوگا بلکہ وہ عرب ہوگا، کہ عرب سرزمین پہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح اس کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے ہوگا، اور وہ خود دعوے نہیں کرے گا، اور اس کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، اور اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب ساری دنیا میں مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہو اور سارے مسلمان آپس میں مل کر بھی ایک چیز کو حل نہیں کر پا رہے ہوں گے، اپنے آپ کو مشکلات سے نکال نہیں پا رہے ہوں گے، تو ایسے زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ تمام تر دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرے گا. اور جتنے بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، اس سے سیاسی جماعتیں مراد نہیں ہیں بلکہ جہادی تنظیمیں مراد ہیں، تو جتنی بھی ایسی جماعتیں ہوں گی وہ سارے کے سارے امام مہدی کے پرچم کے سائے تلے جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک پوری قوت بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچار کریں گے. تو ابھی جب یہ فلسطین کا معاملہ شروع ہوا تو کافی سارے لوگوں نے اویس نصیر اور قاسم بن عبد الکریم سے سوال کیے کہ آپ اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہو اور مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ مہدی تو وہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مملکت بنائے گا، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے ایک مسلم ریاست بنائی تھی جس میں امن و امان، سکون اور سب کو ان کے جو سہولیات جتنے بھی لوگوں کو ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری سہولیات دیں گے. آپ خود کو امام مہدی کہتے ہیں تو آپ فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ امام مہدی تو لڑے گا، جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں، اور تم تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہو بند کمرے میں. تو اس نے کہا نہیں جی، ہم وہاں جا کر لڑیں گے جو ہمیں مانے گا. تو بھائی اب آپ کے ماننے والے کون ہیں؟ حالانکہ امام مہدی جو آئے گا تو سارے مسلمان اس کے اوپر اتفاق کریں گے، اور آپ کے پاس تو 700-800 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے. بہرحال امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ لوگوں سے بیعت لیں گے، اور مسلمان جو ہے اس کے سائے تلے جمع ہوں گے پرچم کے، اور پوری دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا. پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی جو مسلمانوں کی ہوگی، اور اسی طرح پھر اسی زمانے میں دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے. تو یہ امام مہدی کا مختصر سا تعارف تھا جو ہم نے آپ کے سامنے کیا. آج کل تو زمانہ بڑا بدل چکا ہے، اور یہ سلسلہ کچھ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ مہدویت کے دعوے کا یہ بہت پرانا ہے. ایران میں بھی پہلے ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پشاور میں بھی کچھ عرصہ پہلے امام مہدی کا دعویٰ کیا جس کو پھر قتل کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے جو سندھ ہے اس کے اندر بھی ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، اور آج سے تقریباً کچھ 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہندوستان کا تھا اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. حالانکہ امام مہدی ایک خوبصورت انسان ہوں گے کیونکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے اس کا تعلق ہوگا، تو ایک خوبصورت انسان ہوں گے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھ لیں تو یہ امام مہدی چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوں گے، کردار اور سیرت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوں گے. اور یہ جو قادیانی گزرا ہے یہ تو نہ صورت کے اعتبار سے خوبصورت تھا نہ سیرت کے اعتبار سے خوبصورت تھا. آپ جب اس کی حرکتیں پڑھیں گے نا تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں اور یہ خود کو مہدی کہہ رہا ہے. اس طرح جنہوں نے دعوے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا. حالانکہ امام مہدی غلبہ پیدا کرے گا اور مسلمانوں کی ریاست جو ہے وہ بنے گی، اور پوری دنیا میں صرف دین اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا.
اور مرزا غلام قادیانی تو آیا اور اپنے آپ کو مشہور کر کے کتابیں لکھنا شروع کی اور کتابوں کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کیے، عیش و عشرت کی دنیا میں، اور چلا گیا۔ کہاں گئی وہ مسلمانوں کی شان و شوکت، کہاں گیا مسلمانوں کا غلبہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بڑی آسان سی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو نشانیاں بتائی ہیں، اگر وہ نشانیاں کسی کے اندر پوری ہوں تو ہم اس کو امام مہدی مانیں گے، ورنہ تو بھائی معذرت ہے، ہم کسی کو ایسے امام مہدی نہیں مان سکتے۔ تو یہ دین اسلام کا مذاق ہے جو ہر 4-5 سال بعد یا 7-8 سال بعد اڑایا جاتا ہے۔ اب قاسم بن عبد الکریم کو دیکھ لیجیے، آپ کہتا ہے کہ جی اس سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کہہ رہے کہ جی مجھے ڈریم نہیں آیا۔ بھئی پورا نبی آ کے گزر گیا، قرآن کریم آ گئی، نازل ہو گئی، احادیث آ گئی، اور آپ کا ڈریم ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ دراصل دین اسلام کو منسوخ تصور کرانے کی کوشش ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالی الگ سے حکم فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ۔ بھئی نماز پڑھنا یہ تو دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب ہر آدمی کو الگ الگ خواب آتے رہیں گے۔ تو آج تک جتنے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ سب کو دیکھیں گے، سوچیں گے نا، تو آپ کو ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ان کا یہ اوپر والا منزل جو ہے یہ خالی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہانیاں آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ اس فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ آدمی پاگل تھا یا اس کو دماغ کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ تو یہ قاسم بن عبد الکریم کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں جو ہے آئے دن جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور پھر اویس نصیر ویڈیو کلپ بناتا ہے اور اس کی تشریحات کرتا ہے۔ بہرحال جو نشانیاں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، ہم انہی نشانیوں کو اپنے سامنے رکھ کر امام مہدی کا تصور کریں گے۔ جو ان نشانیوں سے ٹکرائے گا اور متضاد ثابت ہوگا، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔